لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ سب سے پہلے میں ان تمام حجاج کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہیں امسال اللہ رب العزت نے فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے منتخب فرمایا۔ حجاج کرام کو چاہیے کہ سفر حج کے آغاز سے قبل حج کی تیاری کر لیں، صحت کا خیال رکھیں، ورزش کا اہتمام کریں، پیدل چلنے کی عادت ڈالیں کیونکہ مشاعر مقدسہ میں پیدل بہت چلنا پڑتا ہے۔ موزہ اور ماسک کا استعمال کریں، پھل وغیرہ دھو کر کھائیں، اپنے سامان پر مکمل پتہ اور کور نمبر ضرور لکھیں۔ حج آفس کی جانب سے دیے گئے سم کارڈ کو اپنے موبائل میں لگا کر رکھیں۔ جدہ یا مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی اپنا موبائل آن کر لیں۔ آپ کے موبائل پر انڈین حج مشن کی جانب سے اہم معلومات کا میسج آتا رہے گا، آپ اسے پڑھتے رہیں۔ کسی طرح کی لاٹری یا انعام کے میسج پر یقین نہ کریں۔ اپنی رقم کی حفاظت کریں اور اپنے پرس پر پورا پتہ لکھیں اور اسے ایکس رے مشین پر رکھنے کے بعد واپس لینا نہ بھولیں۔ وہ حجاج کرام جو ہندوستان سے جدہ کے لیے پرواز کر رہے ہوں وہ احرام کی پابندی کریں۔ فلائٹ پر راستوں میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنی سیٹ پر پڑھیں۔ فلائٹ سے اترنے کے بعد امیگریشن کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد اپنا سامان تلاش کر کے ٹرالی پر رکھ کر مکتب الوکلاء کے حوالے کر دیں۔ وہ آپ کے سامان کو آپ کی بس پر رکھیں گے۔ ایئرپورٹ کی تمام کارروائی مکمل ہونے کے بعد آپ کا پاسپورٹ لے لیا جائے گا اور حج کے دوران آپ کا پاسپورٹ آپ کے معلم کے پاس محفوظ رہے گا۔ واپسی کے وقت ایئرپورٹ پر آپ کا پاسپورٹ آپ کو دیا جائے گا۔ جدہ ایئرپورٹ سے مکہ مکرمہ کے لیے بذریعہ بس آپ کو روانہ کیا جائے گا۔ انڈین حج آفس کا عملہ وہاں موجود ہوگا، آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ چونکہ مکہ مکرمہ میں حجاج کرام معلم کے تابع ہوتے ہیں، لہٰذا مکہ مکرمہ پہنچنے پر سب سے پہلے حجاج کرام کو معلم کے آفس لایا جاتا ہے۔ معلم کی جانب سے تمام حجاج کرام کو پیلے رنگ کا بریسلیٹ دیا جائے گا اور پھر چند روز بعد معلم کی جانب سے ایک شناختی کارڈ ملے گا جس میں آپ کی تمام معلومات درج ہوں گی۔ معلم کارڈ، پیلے بریسلیٹ اور حج کمیٹی کی جانب سے دیے گئے لوہے کے کڑے اور آئی کارڈ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ لاکھوں کے مجمع میں بیلٹ اور کارڈ ہی آپ کی شناخت ہے۔ وہ حجاج کرام جو ہندوستان سے مدینہ منورہ پرواز کر رہے ہوں وہ احرام نہ باندھیں۔ مدینہ منورہ میں 8 روز گزارنے کے بعد انہیں مکہ مکرمہ روانہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مدینہ منورہ میں معلم سسٹم نہیں ہے، لہذا ایئرپورٹ کی جملہ کارروائی مکمل ہونے کے بعد حجاج کرام کو سیدھا ان کی عمارت میں بھیج دیا جاتا ہے اور پاسپورٹ مکتب الہند کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تمام حجاج کرام کو مکہ مکرمہ میں تقریباً 25 روز اور مدینہ منورہ میں 8 روز قیام کرنا ہے، لہذا قیام کے دوران چند باتوں کا خیال رکھیں۔ اپنی قیام گاہ پر پہنچتے ہی اپنے سامان کی تحقیق کر لیں۔ اگر کوئی سامان غائب ہو تو برانچ آفس یا لاسٹ بیگیج کو خبر کریں۔ تمام حجاج کرام کے نام، کور نمبر اور دیگر معلومات ان کے کمروں کے دروازوں پر چسپاں کر دیے جاتے ہیں تاکہ کمرے کی شناخت میں سہولت ہو۔ اگر آپ کے کمرے میں بیڈ شیٹ، تکیے کا غلاف اور حمام میں بالٹی مگ وغیرہ نہیں ہے تو انڈین حج آفس کے برانچ آفس کو اطلاع کریں۔ صفائی کا خیال رکھیں، اپنے مخصوص کمرے میں قیام کریں۔ ٹوائلٹس اور کچن مشترکہ ہوتے ہیں، لہذا ہر ایک کو استعمال کرنے کا موقع دیں۔ اپنے کمرے میں مہمانوں کی آمد و رفت کم سے کم رکھیں تاکہ دوسرے حاجیوں کو پریشانی نہ ہو۔ حرم شریف جانے سے قبل اپنی امانت کسی مناسب جگہ محفوظ کر دیں۔ بڑی رقم لے کر حرم شریف یا کسی بھی بھیڑ کی جگہ نہ جائیں۔ تنہا ٹیکسی پر سفر نہ کریں، عورتوں کو بعد میں سوار کریں اور پہلے اتاریں۔ عمرہ کے لیے نکلتے وقت اپنی عمارت اور محلے کا نام یاد رکھیں۔ زمین پر پڑی ہوئی کسی بھی چیز کو ہاتھ نہ لگائیں، خواہ آپ کا ہمدردی ہی کا ارادہ کیوں نہ ہو، ورنہ چوری کے جرم میں گرفتار کر لیے جائیں گے اور آپ کا صفائی پیش کرنا مشکل ہو جائے گا۔
قربانی کی رقم کسی اجنبی کو نہ دیں گرچہ کم قیمت پر دستیاب ہو، بلکہ قربانی کے لیے اپنی برانچ آفس سے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا اضافی کوپن خرید لیں۔ عزیزیہ میں قیام کرنے والے حجاج کرام کے لیے ٹرانسپورٹ کا انتظام ہوتا ہے، لہذا اس سے استفادہ کریں۔ ہمیشہ بس نمبر اور بس اسٹیشن کو یاد رکھیں۔ حرم شریف میں جس دروازے سے داخل ہو رہے ہوں اسی سے باہر نکلیں اور اس کا نمبر اور کلر یاد کر لیں۔ اگر آپ کے ساتھ عورتیں ہوں تو عمرہ شروع کرنے سے قبل کوئی مناسب جگہ تجویز کر لیں تاکہ بچھڑنے کے صورت میں ایک دوسرے سے اسی مقام پر مل سکیں۔ اپنا موبائل ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ چشمہ استعمال کرنے والے حاجی احتیاطاً چند چشمے مزید رکھ لیں۔ دھوپ سے بچنے کے لیے دھوپی چشمے کا استعمال کریں۔ 7 ذی الحجہ کی شام سے ہی معلم حضرات منا روانگی شروع کر دیتے ہیں، لہذا معلم حضرات کے پروگرام کی پابندی کریں اور اپنے ساتھ کم سے کم سامان لے کر منا جائیں۔ منا میں قیام خیمے میں ہوگا۔ 8 ذی الحجہ کی رات سے ہی بذریعہ ٹرین عرفات روانگی شروع ہو جائے گی۔ آپ وزارت الحج کے شیڈول کی پابندی کریں۔ جس اسٹیشن کا ٹکٹ آپ کو دیا گیا ہے اسی اسٹیشن سے ٹرین پر سوار ہوں۔ قدم قدم پر ہندوستانی رضاکار وہاں موجود ہوں گے، آپ ان کی مدد لے سکتے ہیں۔ عرفات پہنچنے کے بعد گروپ کی شکل میں اپنے خیمے کی طرف جائیں۔ عرفات میں اپنے اوقات کو نماز، ذکر، تلاوت اور دعاؤں میں گزاریں۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے مزدلفہ واپسی بھی بذریعہ ٹرین ہوگی۔ واپسی میں کافی ازدحام ہوتا ہے، لہذا جلد بازی سے کام نہ لیں۔ مزدلفہ پہنچ کر ریلوے اسٹیشن کے پاس قیام کریں تاکہ واپسی میں سہولت ہو۔ کوشش کریں کہ واپسی معلم کے ساتھ گروپ کی شکل میں ہو۔ مزدلفہ سے بذریعہ ٹرین اپنے خیمے میں آئیں اور پھر معلم کے پروگرام کے مطابق گروپ کی شکل میں رمی جمرات کے لیے نکلیں۔ واضح رہے کہ وزارت الحج کی جانب سے کنکری مارنے کے لیے ہر ملک کا الگ الگ وقت متعین کیا گیا ہے، لہذا وقت کی پابندی کریں۔ سامان لے کر رمی جمرات کے لیے نہ جائیں اور جلد بازی سے کام نہ لیں۔ 10 ذی الحجہ کو منا پہنچ کر بڑے شیطان کو کنکری ماریں، پھر قربانی کرائیں اور پھر حلق یا قصر کے بعد احرام سے فارغ ہو جائیں۔ جمرات کے پاس کثیر تعداد میں سیلون موجود ہیں، لہذا آپ خیمے کے اندر یا راستوں میں بال نہ کٹوائیں۔ منا میں قیام کے دوران 10، 11، 12 تینوں دن شیطان کو کنکری ماریں اور درمیان میں موقع نکال کر طواف زیارت سے فارغ ہو لیں۔ منا سے مکہ مکرمہ آنے کے لیے سیپٹیکو بس کا استعمال کریں جو جمرات کے پاس دستیاب ہے۔ 12 ذی الحجہ کو معلم کی جانب سے مکہ مکرمہ لے جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوگا، لہذا آپ معلم کی بسوں کا انتظار کریں۔ وزارت الحج کے نظام کے مطابق امسال 50% حجاج کرام کو 13 ذی الحجہ تک منا میں قیام کرنا ہے تاکہ حرم شریف اور ٹریفک کا نظام کنٹرول کیا جا سکے، لہذا وہ حجاج کرام جو منا میں 13 تک قیام کریں گے وہ 13 تاریخ کو شیطان کو کنکری مار کر مکہ مکرمہ واپس آئیں۔ 13 ذی الحجہ کو بھی مکہ مکرمہ جانے کے لیے معلم کی جانب سے بسوں کا انتظام ہوگا۔ معلم کی بسیں آپ کو آپ کی رہائش گاہ تک لے جائیں گی۔ وہ حجاج کرام جن کی مدینہ روانگی ابھی باقی ہے وہ مدینہ مومنٹ کے پروگرام کا انتظار کریں۔ تمام حجاج کرام مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے سے قبل طواف وداع سے فارغ ہو لیں۔ وہ حجاج کرام جن کی روانگی جدہ ایئرپورٹ سے ہے وہ فلائٹ سے کم از کم 30 گھنٹے قبل اپنے سامان کو تیار رکھیں، کیونکہ فلائٹ سے 24 گھنٹے قبل ان کا 45 کلو سامان وزن کر کے فلائٹ ٹیگ لگا کر ایئرپورٹ کے لیے روانہ کر دیا جائے گا۔ روانگی کے وقت حجاج کرام کے پاس صرف 7 کلو ہینڈ بیگیج ہوگا۔ تمام حجاج کرام کو زمزم انڈیا میں ملے گا، لہذا اپنے ساتھ زمزم لے کر ایئرپورٹ نہ جائیں۔ اسی نظام کے مطابق مدینہ منورہ سے بھی حجاج کرام ہندوستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حج کو قبول فرمائے اور آپ کا سفر آسان ہو۔ ہر
ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔